السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں مہر بخاری اور BA BSc پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں آج حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مسلم لیگ کا قیام۔ مسلم لیگ جب قائم ہوئی اس سے تھوڑا سا پہلے کا بیک گراؤنڈ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ تو 1885 سے شروع کرتے ہیں جب ہندو نے انڈین نیشنل کانگریس قائم کی، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس پورے ہندوستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے، مینس کہ ہندو اور مسلمان دونوں کی جماعت ہے۔ لیکن سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو پہلے کہا کہ انتظار کرو اور دیکھو، پھر مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہونے سے منع کیا کہ آپ نے سیاست میں نہیں آنا۔ دوسرا، انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کی جماعت ہے۔ تو اس کے بعد مسلمان جو ہیں سیاسی طور پر خاموش رہتے ہیں، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے مسلمانوں کو مجبوراً سیاست میں آنا پڑا۔ وہ تھا کہ 1905 میں انگریزوں نے بنگال کو تقسیم کیا۔ تقسیم بنگال جو ہے اس کی وجہ سے کانگریس نے تحریک شروع کر دی کہ بنگال کی تقسیم کو ہم نہیں مانتے، بنگال کو دوبارہ سے ایک صوبہ بنایا جائے۔ تو مسلمان اس بات سے کافی ہرٹ ہوئے کیونکہ بنگال کی تقسیم کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا تھا۔ پہلے جو فنڈ پورے مغربی بنگال پہ بنگال کا فنڈ لگتا تھا، اب مشرقی بنگال کا حصہ بھی ان کو ملنے لگ گیا تھا، اور مشرقی بنگال جو ہے یہ مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ اب فنڈ برابر تقسیم ہوتا تو اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوتا، جس کو ہندو برداشت نہیں کر پائے اور انہوں نے سودیشی تحریک چلائی۔ تو کانگریس جو کہ اپنے آپ کو ہندو اور مسلمان دونوں کی جماعت کہتے تھے، اب صرف ہندوؤں کے حق کی بات کر رہی تھی، اور جہاں پر مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا تھا وہاں پر وہ مسلمانوں کا فائدہ برداشت نہیں کر رہے تھے۔ تو یہاں پر کانگریس کی وہ پالیسی، مسلمان دشمن پالیسی سامنے آ گئی۔ تو مسلمانوں کا ایک وفد جو کہ شملہ میں موجود لارڈ منٹو سے جا کے 1906 میں ملتا ہے، اس کی قیادت سر آغا خاں کر رہے تھے۔ تو یہ 35 اراکین پر مشتمل یہ وفد اس میں سر آغا خاں کی قیادت میں لارڈ منٹو سے ملا اور وہاں پر اپنے مطالبات پیش کیے۔ تو ان مطالبات پر لارڈ منٹو نے کافی پازیٹیو رسپانس دیا، کافی مثبت رسپانس دیا۔ تو اس سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا، اور محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس جو کہ نواب وقار الملک کی صدارت میں ڈھاکہ میں ہو رہا تھا، وہاں پر ایک مسلمانوں کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی اس کو قائم کر دیا گیا۔ چنانچہ مسلم لیگ جو ہے 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ ایک جماعت کے طور پر، مسلمانوں کی جماعت کے طور پر قائم ہو گئی، اور اس کا پہلا صدر جو ہے وہ سر آغا خاں کو بنایا گیا، اور اس کا مرکزی دفتر جو تھا علی گڑھ میں بنایا گیا۔ تو یہ تھا مسلم لیگ کا تعارف۔ اب دیکھتے ہیں اس کے مقاصد کیا تھے کہ مسلمانوں نے یہ پولیٹیکل پارٹی قائم کیوں کی۔ تو ان میں ایک چیز ہمارے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ اس وقت انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کو باغی سمجھتے تھے، لہٰذا ہم نے اپنے مقاصد میں ایسے شو کرنا تھا کہ ہم ان کے وفادار ہیں۔ دوسرا، اس وقت ہندو ایک طاقتور قوم تھے، تو ہم نے ان کے ساتھ بھی یہ دکھانا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر چلنا ہے تاکہ ایک نزائیدہ جماعت کو کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو مسلم لیگ کے کام کے مقاصد یہاں پر 3 لکھے ہوئے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفاداری پیدا کرنا، مطلب ہم نے پہلے انگریزوں کو وہ کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ بغاوت نہیں کریں گے، بلکہ جب تک انگریزوں کی یہاں پر حکومت ہے مسلمان ان کے ساتھ وفاداری پیدا کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا، جو کہ اس کا مین بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس صرف ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ کر رہی تھی۔ اس کے بعد ہے مسلمانوں اور ہندوستان کے دیگر اقوام کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا۔ یہ مطلب کہ کانگریس کو یا ہندو کو دکھانے کے لیے تھا کہ ہم ان کے ساتھ مفاہمت یا صلح و صفائی کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ تھا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد۔ ایک مرتبہ پھر میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ انگریزوں کے ساتھ وفاداری کے جذبات پیدا کرنا، دوسرے نمبر پر ہے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، تیسرے نمبر پر ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اور دیگر اقوام جو ہے ان کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا۔ تو یہ اس کے مقاصد تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مسلم لیگ کے قیام کے اسباب۔ ان میں سب سے پہلے ہے اردو ہندی تنازع۔
اردو ایسی جماعت تھی جو کہ مسلمانوں کے دور کے آخر پر تھوڑا سا بولنا شروع ہوئی، لیکن انگریزوں نے اپنی آسانی کے لیے اس کو پروموٹ کیا، تو مسلمانوں نے اس زبان کو ایڈاپٹ کر لیا، جو کہ متعصب ہندو کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ وہ اردو کے خلاف ہو گئے اور اردو کے بجائے ہندی زبان کو اور دیوناگری رسم الخط کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے مطالبات شروع کر دیے۔ 1867 میں اردو ہندی تنازع بھی ہوا، جہاں پر سر سید کو کہنا پڑا تھا کہ آج سے راہیں جدا ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آگے ہے انتہا پسند ہندو تحریکیں۔ یہ انتہا پسند ہندو تحریکیں کانگریس کے قائم ہونے کے بعد شروع ہوئیں، اور ان کا مقصد تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ناپاک ہیں اور ہند کو ان کے وجود سے پاک کیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے احیائے ہندو مت کی مختلف تحریکیں چلائیں، جن میں شدھی، سنگٹن اور ہندو محاسبہ، آریہ سماج، اس طرح کی تحریکیں چلانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو یا تو دوبارہ ہندو بنایا جائے یا پھر ان کو ہندوستان سے ہی نکال دیا جائے۔ تو یہ ایک عدم تحفظ کا احساس تھا جس نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی علیحدہ پولیٹیکل پارٹی بنائیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں لبرل پارٹی کی کامیابی۔ یہ لبرل پارٹی یہ تھوڑا سا کم سخت ہوتے تھے دوسری جو نو آبادیات تھیں ان کے حوالے سے۔ ان کا مقصد یہ اقتدار میں بھی اس لیے آتے تھے کہ اصلاحات کو نافذ کریں، لہٰذا 1905 میں جب لبرل پارٹی کامیاب ہوئی اور مسٹر مارلے وزیر امور ہند قائم ہوئے، تو انہوں نے سب سے پہلا اعلان یہ کیا کہ برصغیر میں آئینی اصلاحات کا نفاذ کیا جائے گا۔ تو اب مسلمانوں نے یہ سوچا کیونکہ آئینی اصلاحات آنے والی ہیں، اپنے مطالبات منوانے کے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد ہے ذبیحہ گاؤں کا مسئلہ۔ ہندو جو ہیں وہ گائے کے ذبح کرنے کے خلاف تھے، وہ گائے کو اپنی ماتا مانتے ہیں۔ تو مسلمان تو اپنا کیونکہ گائے کا گوشت حلال ہوتا ہے، تو خاص طور پر عید الاضحیٰ پر مسلمان گائے کو ذبح کر کے قربانی کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہندو نے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے تحریکیں شروع کر دیں کہ مسلمان جو گائے ذبح کرتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا، حالانکہ گائے کا گوشت انگریز اور مسلمان دونوں کھاتے تھے، لیکن ہندو کا عطاب جو تھا وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا۔ تو جہاں پر بھی کوئی گائے کا ذبح کرتا تو وہاں پر جا کر تشدد کیا جاتا تھا یا اس کو جان سے بھی مار دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک مذہبی فریضے کے حوالے سے مسلمان عدم تحفظ کا شکار تھے، تو ان کے تحفظ کے لیے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد ہے تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا رد عمل۔ بنگال جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ایک بہت بڑا صوبہ تھا، انگریزوں نے اپنی آسانی کے لیے انتظامی بنیادوں پر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ جب یہ بنگال تقسیم ہوا تو اس کا مطلب کہ قدرتی طور پر فائدہ مسلمانوں کو ہوا، مشرقی بنگال کو اس کے حصے کے فنڈ ملنا شروع ہوئے اور ایک مسلم اکثریت کا صوبہ جو تھا وہ ہندوستان میں قائم ہو گیا۔ یہ بات کانگریس کو برداشت نہ ہوئی، کانگریس کیونکہ ہندو جماعت کے طور پر تھی، تو یہ بات ان کو برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے اس کے خلاف بڑا سخت رد عمل دیا اور مسلمانوں کے جائز حقوق کی پامالی کرنے پر یہ تل گئے، اور انہوں نے یہاں پر سودیشی تحریک چلائی اور انگریزوں کو پریشرائز کیا کہ بنگال کو جو تقسیم کیا گیا ہے دوبارہ سے اس کی تنسیخ کر دی جائے۔ اس کے بعد ہے شملہ وفد کی کامیابی۔ یہ میں بیک گراؤنڈ میں بتا چکا ہوں کہ شملہ وفد جو ہے اپنے مطالبات وائسرائے لارڈ منٹو سے جا کر ان کو پیش کیے تھے، تو لارڈ منٹو نے مسلمانوں کے یہ مطالبات ان پر کافی مثبت جو ہے رد عمل دیا۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھے اور اپنی سیاسی جماعت بنانے کی طرف وہ متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد ہے کانگریس پر متعصب ہندوؤں کا قبضہ۔ کانگریس وہ جماعت تھی جب قائم ہوئی تو ان کا نعرہ تھا کہ یہ پورے ہندوستان کی جماعت ہے، یہ نہ صرف ہندوؤں کی ہے بلکہ انگریزوں کی بھی ہے، مسلمانوں کی بھی ہے، سکھوں کی بھی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ کانگریس پر انتہا پسند ہندو کا قبضہ ہو گیا، جیسے کہ اس وقت کے سب سے بڑے انتہا پسند ہندو بال گنگا دھر تلک
اور سریندر ناتھ بینرجی یہ متعصب ہندو اس کے صدر کے طور پر سامنے آئے، تو مینس کہ انتہا پسند ہندو جب کسی پولیٹیکل پارٹی کا صدر ہوگا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ پورے ہندوستان کی جماعت ہے۔ تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ جو تھا انتہائی متعصبانہ رویہ تھا، تو مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ کانگریس ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے، اس لیے مسلم لیگ قائم کی گئی۔ اور آخر پر ہے جدید ہندو لٹریچر۔ اس وقت کیونکہ پہلے مسلمانوں کی جب حکومت تھی، مسلمانوں کے ڈر کی وجہ سے ہندو جو تھے مسلمانوں کے خلاف اتنا پروپاگینڈا نہیں کرتے تھے، لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد ہندو جو تھے وہ زیادہ دیدہ دلیری سے کام لینے لگ گئے، اور انہوں نے اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے ان کی ذات پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ تو ان کے ایک ہندو تھے جن کا نام تھا شیوا جی مراٹھا، ان کو آزادی کا ہیرو قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کے خلاف نغمے لکھے گئے جیسے کہ بندے ماترم۔ آج کل بھی ہندوستان کا یہ قومی ترانہ ہے۔ بندے ماترم جو تھا، یہ نغمہ جو تھا، یہ اس میں مسلمانوں کی ذات پر حملہ کیا گیا تھا، اور جس ناول سے یہ لیا گیا تھا آنند مت، وہ ٹوٹلی مسلمانوں کے خلاف لکھا گیا تھا، اور مسلمانوں کو چور، غاصب اور لٹیرے اس ناول کے اندر قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ اب ایسی صورتحال تھی کہ مسلمان جو تھے وہ اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار محسوس کر رہے تھے، بے بس محسوس کر رہے تھے۔ جب وہ اپنے پیغمبر کی ذات پر حملے سن رہے تھے تو ان کو محسوس ہوا کہ اگر ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو صورتحال کچھ مختلف ہوتی۔ اس لیے بھی مسلمانوں نے اپنے لٹریچر کو بچانے کے لیے اور اپنے پیغمبر اسلام یا اسلام کو بچانے کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کی ان کو ضرورت محسوس ہوئی۔ تو یہ پولیٹیکل پارٹی جو تھی وہ قائم کر دی گئی۔ اس میں ہم نے پڑھا مختلف جو ہے اس کے وجوہات تھیں۔ ایک مرتبہ پھر میں اس کو ریپیٹ کروا دیتا ہوں۔ اردو ہندی تنازع، ہندو چاہتے تھے اردو کے بجائے ہندی کو نافذ کرنا۔ اس کے علاوہ انتہا پسند تحریکیں تھیں ان کی، ہندو محاسبہ، شدھی، سنگٹن، ان کا کام تھا مسلمانوں کو دوبارہ سے ہندو بنانا۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ ہندوستان میں اصلاحات نافذ کریں گے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے علاوہ ذبیحہ گاؤں کا مسئلہ، مسلمان گائے کو ذبح کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہندو کی تو وہ گائے کو اپنی ماتا مانتے ہیں۔ تو انہوں نے ذبیحہ گاؤں کے مسئلے پر مسلمانوں پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا رد عمل ہے۔ ہندو جو کہ کہتے تھے کانگریس خاص طور پر کہ وہ پورے ملک کی سیاسی جماعت ہے، پورے ملک کو وہ ریپریزنٹ کرتی ہے، لیکن جب بنگال تقسیم ہوا اور اس تقسیم کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا تو یہ چیز کانگریس کو برداشت نہ ہوئی، اور انہوں نے اس کی تقسیم کو کینسل کروانے کے لیے تحریک شروع کر دی، اور کانگریس کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ ہندوؤں کی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ شملہ وفد جو ہے لارڈ منٹو سے جا کر ملا سر آغا خان کی قیادت میں، تو یہ وفد کامیاب ہوا۔ ان کے مطالبات خاص طور پر جداگانہ انتخاب کا مطالبہ مانا گیا، تو اس وجہ سے بھی مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ اگر ان کی ایک سیاسی جماعت یا پولیٹیکل تنظیم ہو تو اس کا جو ہے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کانگریس پر بال گنگا دھر تلک اور سریندر ناتھ بینرجی جیسے انتہا پسند ہندو کا قبضہ ہو گیا، تو اس کے بعد مسلمانوں کے لیے کانگریس سے امید رکھنا جو تھا وہ باعث عبث تھا۔ اس کے علاوہ جدید ہندو لٹریچر جس میں پیغمبر اسلام اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت تھی اس وقت۔ تو یہ مسلم لیگ قائم ہوئی 1906 میں، اور ان کا جو سب سے پہلی کامیابی تھی منٹو مارلے اصلاحات 1909 میں، مسلمانوں کے جو مطالبات تھے یہ انہوں نے منوا لیے، جب جداگانہ انتخاب کا حق پہلی مرتبہ مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات کے اندر حاصل ہوا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔